تحریک لبیک پاکستان کالعدم قرار وزارت داخلہ نے فرسٹ شیڈول کی فہرست میں شامل کر دیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کالعدم قرار جماعت کی ہر قسم کی سرگرمیوں پر پابندی ہوگی۔ ٹی ایل پی کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی تیاریاں بھی شروع۔ وزارت داخلہ نے حتمی رپورٹ وزارت قانون اور الیکشن کمیشن کو بھجوا دی۔ پنجاب حکومت کی سفارشات بھی رپورٹ میں شامل۔ وزارت قانون، اٹارنی جنرل اور الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد ریفرنس تیار کر کے سپریم کورٹ میں جمع کرائے گی۔ ٹی ایل پی کو ایک پروجیکٹ کے طور پر لانچ کیا گیا۔ یہ لوگ جو کر رہے تھے وہ سیاست نہیں، انتشار تھا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی نجی ٹی وی سے گفتگو۔ کہا حکومت کا فیصلہ کسی مذہبی جماعت کے خلاف نہیں، یہ ایک مائنڈ سیٹ کے خلاف ریاست کا فیصلہ ہے۔ یہ بات درست ہے، ماضی میں کچھ جماعتوں پر پابندیاں لگیں اور انہوں نے نام تبدیل کر لیا۔ پارٹی قیادت نے اتفاق کیا ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو درست کیا جائے۔ دہشت گردوں کا عبرتناک انجام، سیکیورٹی فورسز کے ٹانک اور لکی مروت میں آپریشن۔ 16 خارجی جہنم واصل کر دیے۔ خفیہ اطلاع پر ٹانک میں کارروائی کرتے ہوئے 8 دہشت گردوں کو ہلاک کیا۔ ہم دشمن قانون نافذ کرنے والے اداروں اور شہریوں پر حملوں میں ملوث تھے۔ لکی مروت میں خارجیوں کو فرار ہونے کا موقع نہ مل سکا۔ سیکیورٹی فورسز نے 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا، 5 زخمی ہوئے۔ ہلاک خارجیوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کر لیا گیا۔ پاک افغان مذاکرات کا دوسرا دور کل استنبول میں بیٹھک لگے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے کہا کہ اسی خلوص سے استنبول میں مذاکرات میں شرکت کریں گے جس سنجیدگی سے دوحہ میں شریک ہوئے۔ دوحہ مذاکرات کے بعد افغان سرحد سے کوئی بڑا دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا۔ دریائے کنڑ کے حوالے سے عالمی قوانین کی پاسداری کریں گے۔ سلامتی صورتحال کے باعث افغان سرحدی راہداریاں بند رہیں گی۔ اشیاء کی آمد و رفت اور تجارت سے زیادہ اہم ایک عام پاکستانی کی جان بچانا ہے۔ بھارت کا افغانستان میں سفارت خانہ کھولنا 2 ممالک کا اندرونی معاملہ ہے۔ بھارت کا افغانستان میں کردار زیادہ مثبت نہیں رہا۔ پاک افغان کشیدگی، دونوں ممالک کی سرحدیں 13ویں روز بھی بند۔ چمن اور تورخم بارڈر پر ہر قسم کی تجارت اور پیدل آمد و رفت معطل کر دی گئی۔ بارڈرز پر کارگو گاڑیوں کی لمبی قطاریں، تاجروں کو کروڑوں روپے کا نقصان کا سامنا۔ کسٹم ذرائع کے مطابق تورخم تجارتی گزرگاہ سے یومیہ 85 کروڑ روپے کی 2 طرفہ تجارت ہوتی ہے۔ سرحد پار ٹی ٹی پی کا بھرتی اور تربیتی نیٹ ورک بے نقاب۔ افغان خودکش بمبار وسیم کا اعترافی بیان سامنے آ گیا۔ کہا وہ ننگرہار کا رہنے والا ہے۔ خودکش بمبار نے 2023 میں جلال آباد مدرسے میں داخلہ لیا۔ جماعت الاحرار کے ایک کارندے نے تربیت کے لیے راضی کیا تھا۔ کنڑ کے ایک مدرسے میں خودکش حملے کی تربیت حاصل کی۔ شونکڑے کنڑ کا تربیتی مرکز مولوی بصیر کے زیر انتظام ہے، جو ٹی ٹی پی کمانڈر ولی خراسانی کا بھائی ہے۔ پاکستان کے خلاف افغان طالبان رجیم کا مذموم پروپیگنڈا بے نقاب۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے جھوٹے پروپیگنڈے کا پردہ چاک کر دیا۔ بھارت اور افغان طالبان سے جڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پاکستان کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے میں مصروف۔ چمن اجتماع کی پرانی ویڈیوز کو پھیلانا شروع کر دیا۔ سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی ویڈیوز دسمبر 2022 میں چمن اجتماع کی ہیں۔ جھوٹا بیانیاں، من گھڑت خبریں اور جعلی تصاویر طالبان رجیم کے منظم پروپیگنڈے مہم کا حصہ ہیں۔ پرانی ویڈیوز کو نیا دکھا کر حقیقت کو مسخ کرنا افغان طالبان کے مذموم عزائم کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارت پاکستان دشمن سازشوں میں افغان پروپیگنڈا مشین کا سب سے بڑا سہولت کار ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے مئی میں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان نے اپنے سفارتی مشن باہر بھیجے ہیں اپنے پروپیگنڈے کے لیے، لیکن کہیں بھی ان کے موقف کو پذیرائی نہیں ملی ہے۔ پاکستان اور کشمیر کے بعد سب سے زیادہ مؤثر آواز کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کے لیے اگر اٹھائی جا رہی ہے تو وہ برطانیہ میں اٹھائی جا رہی ہے۔ جو بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، وہاں جو میس گریوز ہیں، جو وہاں قتل و غارت ہے، جو تھاؤزنز آف لوگ جو جیلوں میں پڑے ہیں، ان کی رہائی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔
پاکستان سے جنگ میں شکست کے بعد بھارتی بیانیہ دنیا بھر میں مسترد ہوا۔ برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ قربان حسین کی 365 نیوز سے گفتگو، کہا پاکستانی موقف کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی۔ پاکستان کے بعد کشمیریوں کی آزادی اور ان کے حق کی خود ارادیت کے لیے سب سے زیادہ آواز برطانیہ میں اٹھائی جا رہی ہے۔ پاکستان اور قطر کا دو طرفہ اقتصادی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے قطر کے وزیر تجارت و صنعت شیخ فیصل بن ثانی کی ملاقات۔ وزیر اعظم کا توانائی، زراعت، آئی ٹی، سیاحت اور بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کے مواقعوں پر زور۔ قطری سرمایہ کاروں کو SIFC فریم ورک کے تحت شراکت کی دعوت دی۔ شیخ فیصل کا اقتصادی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے قطر کے عزم کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ وزارتی کمیشن کے اجلاس کو تعاون کے فروغ میں اہم سنگ میل قرار دینے پر اتفاق کیا۔ علاقائی روابط میں اضافے سے معاشی اور تجارتی شعبے میں انقلاب آئے گا۔ تجارت، معیشت اور توانائی میں تعاون سے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ریجنل ٹرانسپورٹ کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان اقتصادی راہداری منصوبے کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ کاروباری روابط، سرمایہ کاری اور مشترکہ خوشحالی پر توجہ مرکوز ہے۔ وزیر اعظم نے شاہین چوک انڈر پاس منصوبے کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے منصوبے پر بریف کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد کی صدر مالدیپ ڈاکٹر محمد معیز سے ملاقات۔ وزیر دفاع مالدیپ محمد غسان اور چیف آف ڈیفنس فورس میجر جنرل ابراہیم حلیم سے ملاقات۔ عالمی اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر اتفاق، دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق پاکستان اور مالدیپ کے درمیان فوجی تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ مالدیپ قیادت نے پاک افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں، دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کو سراہا۔ MNDF ہیڈ کوارٹرز آمد پر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ 26 نومبر احتجاج کیس، ATC عدالت نے ریما خان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ بینک اکاؤنٹ بھی فریز کرنے کے احکامات جاری۔ علیمہ خان سمیت 11 ملزمان کے خلاف مقدمے کی سماعت۔ علیمہ خان ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہونے کے باوجود عدالت پیش نہیں ہوئی۔ عدالت نے نادرا اور امیگریشن پاسپورٹ کو ہدایات جاری کر دی۔ عدالت نے علیمہ خان کے ضامن عمر شریف کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا کہ ملزمہ ہر جگہ موجود ہوتی ہیں لیکن عدالت پیش نہیں ہوتی ہیں۔ عدالت نے مقدمے کی سماعت 27 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ سہیل افریدی بانی PTI سے مل لیتے تو کون سی قیامت آ جاتی۔ وزیر اعلیٰ کی بانی سے ملاقات پر ملک کا نقصان نہیں ہوگا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی میڈیا سے گفتگو، کہا سہیل افریدی کو ملاقات سے روک کر مفت میں ہیرو بنایا جا رہا ہے۔ بولے نون لیگ سے محبت نہیں مجبوری کا رشتہ ہے۔ وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ سسٹم کو ڈی ریل ہونے سے بچانا ہے تو PPP کو سامنے آنا ہوگا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا سیاست اپنی جگہ لیکن صوبے کا مقدمہ ہر فورم پر لڑوں گا۔ خیبر پختونخوا میں 80% دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں عمر ایوب شبلی فراز کی نااہلی کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ 27 اکتوبر کو سماعت کرے گا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس شکیل احمد بینچ میں شامل۔ عمر ایوب شبلی فراز نے 9 مقدمات میں سزا کے بعد نااہلی کو چیلنج کر رکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف نیب آفس پر حملے کا مقدمہ خارج۔ پروسیکیوشن کی مقدمہ خارج کرنے کی استدعا منظور۔ مقدمے میں مریم نواز، رانا ثناء اللہ سمیت دیگر افراد شامل تھے۔ عدالت نے پولیس کی اخراج رپورٹ پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے رپورٹ منظور کر لی۔ رپورٹ کے مطابق مریم نواز سمیت دیگر کے خلاف نیب آفس پر پتھراؤ کے الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ پولیس نے ملزموں کے خلاف 2020 میں تھانہ چونگ میں مقدمہ درج کیا تھا۔ پنجاب سے اسلحہ اور اسمگلنگ کلچر کے خاتمے کا فیصلہ۔ صوبائی حکومت نے غیر قانونی اسلحہ جمع کروانے کے لیے 15 روز کی مہلت دے دی۔ صرف پولیس اہلکار اور رجسٹرڈ سیکیورٹی گارڈز کو اسلحہ رکھنے کی اجازت ہوگی۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास में अहम फैसले। पंजाब के 14 अहम दाखिली और खारजी मकामात पर जदीद असला स्कैनर्स नस्ब किए जाएंगे। 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असला की असर नौ जांच पड़ताल और सख्त स्क्रूटनी होगी। पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल आर्म्स एक्ट 2025 मुतारिफ करवाया जाएगा। असला स्मगलिंग की सजा 14 साल कैद होगी। वायलेंट क्राइम अगेंस्ट पर्सन एंड प्रॉपर्टी 70% क्राइम जो है कम गया और कई दिन ऐसे आते हैं क्राइम नहीं होता। डेकोरेशन जो है वो 75% माइनस पे गई और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें बहुत कामयाबी हुई। हर वो शख्स जिसके पास गैर कानूनी हथियार मौजूद है 15 दिन के अंदर अंदर वो CCD के पुलिस स्टेशन में या वो मराकज जहाँ पे हम लिस्ट देंगे वहाँ पे जाएं और अपने हथियार को सरेंडर कर दें। जो शख्स अपने हथियार को सरेंडर करेगा उसके खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। पंजाब को क्राइम फ्री बनाने का मिशन। IG उस्मान अनवर कहते हैं सूबे से हर किस्म के माफिया का खात्मा कर रहे हैं। 70% जराइम कम हो गए। डकैती की वारदातों में 75% कमी आई। शूटर और गैंग माफिया को खत्म करेंगे। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्ठा बोले असलहा जमा ना कराने पर CCD एक्शन। जराइम पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। संगीन जराइम के खात्मे के लिए पुलिस से मिलकर काम कर रहे हैं। मगरबी किनारे पर कब्जे से मुताल्लिक सेहूनी पार्लियामेंट में मुतनाज़ वोटिंग। अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात में दरार आ गई। अमेरिकी सदर और नायब सदर की इसराइली इक़दाम पर कड़ी तनकीद। कब्जे के तमाम मंसूबे मुस्तरद कर दिए। सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल ने मगरबी किनारे को जम करने की कोशिश की तो अमेरिकी हिमायत खो देगा। इसराइली पार्लियामेंट का इक़दाम अरब ममालिक से किए गए वादों की खिलाफ वर्जी है। ऐसा नहीं होगा। अगर हुआ तो इसराइल अकेला रह जाएगा। JD वेंस इसराइली पार्लियामेंट के इक़दाम को अमेरिकी क़यादत की तौहीन करार दे दिया। जंगबंदी की निगरानी के लिए इसराइल में मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा गजा अमन मंसूबे पर अच्छी पेशरफ्त हो रही है। सदर ट्रंप के 20 निकाती अमन प्लान पर अमल दरामद जारी है। अमरीका का काम गजा में किसी नए तसादुम को रोकना है। गजा में सिक्योरिटी के लिए बैनुल-अक़वामी स्टेबलाइजेशन फोर्स के क़याम पर भी काम कर रहे हैं। मज़ीद कहा कि गजा को असले से पाक करेंगे। गजा के मुस्तक़बिल में हमास और उनवरा दोनों के लिए किसी का भी किरदार नहीं होगा। अमरीकी पाबंदियों के आफ्टर शॉक्स। चीन की सरकारी तेल कंपनीज ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। रॉयटर्स के मुताबिक रूस की 2 बड़ी तेल की कंपनीज पर अमरीकी पाबंदियों के बाद चीन की सरकारी तेल कंपनीज ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी है, जबकि भारत की ऑयल रिफाइनरीज भी रूसी तेल की दरामदात में तेजी से कमी लाने पर तैयार हो चुकी हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीर का 78वां यौम तासीस। भिंबर में मरकजी तकरीब। सायरन बजाकर दिन का आगाज किया गया। परचम कुशाई के बाद पुलिस के दस्ते की सलाम। तकरीब में मिली नगमे गूंजते रहे। आज़ादी और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। सदर, वज़ीर आज़म और वज़रा के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। शोहदाए कश्मीर को शानदार खिराज अक़ीदत। सरकारी और निजी इमारतों पर चरागां। तालीमी इदारों में तकारीब और अवामी मकामात पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की 30 अक्टूबर को जनूबी कोरिया में चीनी हमनसब शी जिनपिंग से मुलाकात तय। व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने सहाफ़ियों से बात करते हुए बताया कि सदर ट्रंप मलेशिया रवाना होंगे। जापान और जनूबी कोरिया भी जाएंगे, जहां एशिया पैसिफिक इकनॉमिक ऑपरेशन इजलास के दौरान वो चीनी सदर से मुलाकात भी करेंगे।